اور ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر دکھ اور غم کس سے کہتے تھے؟ لہٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نا، جب پریشان ہوتے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. کیوں کھڑے ہو جاتے؟ اپنا دکھ سنانے کے لیے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے پاس بیٹھ کر دکھڑا نہیں رویا. ہم سب کہتے ہیں نا کہ بھئی غیبت ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اپنا دکھ بیان کریں کیا وہ بھی غیبت ہے؟ بھئی اگر آپ ایک فرد سے دکھ بیان کر رہے ہیں، وہ آپ کا کیا مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ کچھ تو مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں مشورہ چاہیے ہوتا ہے، وہ اور بات ہے. اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا حل اس بندے کے پاس ہوتا ہے. یعنی جیسے امی ہیں، ان کے پاس اس مسئلے کا حل ہے تو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا بڑا ہے تو وہ تو چلیں ٹھیک ہو گیا، یا کوئی ایسا ہے جس سے آپ مشورے کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ بھی ہو گیا. اور ایک کے بلا مقصد بات کر رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ انرجی ویسٹ ہو رہی ہے. وہ پھر اللہ کو سنائیں. اس سے دو باتیں ہوں گی، ایک دوستی ہوگی، جس کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہیں دوستی ہوتی ہے نا. کلاس میں اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، دوستی ایک آدھ بندے سے ہوتی ہے. کیوں؟ جس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اس سے دوستی ہوتی. تو اللہ سے باتیں کریں گے دوستی ہو، جان پہچان بڑھے گی. اور دوسرا، اللہ معاملے حل بھی کرے گا. اور تیسرا، اللہ سے کہنے سے غیبت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تب بھی موجود تھے جب وہ واقعہ پیش آ رہا تھا، ہے نا. اللہ سے بات کہنے سے غیبت اسی لیے نہیں ہوتی کیونکہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تیسرے ہوتے ہیں. اللہ وہ سب واقعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کو سنایا تو کیا بتایا؟ اللہ کو تو پہلے ہی بتایا. اللہ کو کون سا راز کھول کے دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو ہم صرف اپنا دکھ سنا رہے ہیں. تو اللہ رب کریم کا خلیل بننے کا ایک سب سے اہم نسخہ کیا ہے؟ اپنی باتیں اللہ سے کیا کریں. پھر میں یاد دلاؤں گی آپ کو، دعا علیحدہ چیز ہے، مناجات علیحدہ چیز ہے. مناجات کو زندگی کا حصہ بنائیں. کیا ہے مناجات؟ اپنے دکھ درد اللہ سے کہنا. اگر ممکن ہو تو نماز میں کھڑے ہو کر کہیں، اور نماز میں نہیں کہہ سکتے، یعنی نہیں ہے ٹائم، ہوتا ہے نا کہ ایسی بات ہے محفل میں ہے یا کچھ ہے، تو جہاں ہے جس حال میں ہے اسی حال میں کہیں. زبان سے کہہ سکیں زبان سے کہیں، ورنہ دل سے کہیں. ٹھیک ہے. اور کوشش ضرور کریں کہ روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کی ساری باتیں اپنی زبان سے اپنے رب سے ضرور کہیں. اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دل ہلکا ہو جاتا ہے. جیسے آپ پریشان ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں امی کے گھر جا رہی ہوں، اچھا نہیں میں 2 گھنٹوں میں آ جاؤں گی. جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا سارا غبار اماں پہ نکال کے آنا ہوتا ہے نا. تو اس کے بعد لائٹ ہو جاتے ہیں، لائٹ ہارٹیڈ ہو جاتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے. تو اماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے بھائی اللہ کریم. اور اماں تو بعض اوقات سنتی ہیں، بعض اوقات اماں کہتی ہے تو تجھے تو آنی ہے رونی آنی. اللہ کبھی نہیں کہتے، کبھی نہیں کہتے. اور اللہ ہر وقت سنتے ہیں، پوری توجہ سے سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اللہ سے بات کرتے ہو اور جب تک اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہو، اللہ تمہاری طرف متوجہ رہتے ہیں. جب تم توجہ ہٹاتے ہو تو اللہ توجہ ہٹاتا ہے. اللہ ایسے مہربان. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک لوگ ان سے بات کرتے تھے ان کی طرف متوجہ رہتے تھے. لوگ جب تک ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے آپ اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کریم کا طریقہ. تو جب ہم بات کرتے ہیں اللہ تب تک سنتے ہیں جب تک ہم کہیں اور متوجہ نہیں ہوتے. تو ایک دفعہ کم از کم ویک میں بیٹھ کر اپنا سارا دکھ درد اللہ کو کہہ دیا کر. ایک اللہ سے مستقل تعلق اور رابطہ بنے گا. میں پھر وہی عرض کروں گی، جس کے ساتھ آپ بات چیت کے دائرے میں رہتے ہیں اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے نا. بے شک فون پر رابطہ ہو، نہ ملنا ملانا ہو، مگر آپ بات چیت کرتے رہیں اس سے دوستی رہتی ہے نا. اور بات چیت ختم ہو جائے تو تعلق بھی کم ہو جاتا ہے. اتنا کم ہو جاتا ہے کہ بہنوں میں اگر بات چیت نہ ہو رہی ہو تو کچھ عرصے بعد ملے تو اجنبیت سے محسوس ہوتی ہے نا. تو اللہ رب کریم کے ساتھ بھی ہم اجنبی ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ سے بات نہیں کرتے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ علماء نے احادیث سے نتائج اخذ کیے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ دعا نہیں مانگتا نا کثرت سے، تو اس کو جب کوئی ضرورت پڑتی ہے دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ کون ہے، کوئی نئی آواز آئی ہے. اور جو ویسے ہی اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو فرشتے اس سے مانوس ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا نا جب مومن دعائیں مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، تو فرشتے مانوس ہوتے ہیں اس سے. تو جب وہ کوئی پریشان ہو کر دعا مانگتا ہے نا گڑ گڑا کر رو کر، تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو فلاں ہے، یہ تو بہت پریشان ہے، پھر وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو کوئی تعلق واسطہ ہوگا تو کوئی بے قرار ہوگا نا. آپ زندگی میں بھی تو یہی کرتے ہیں. اگر کوئی اجنبی تڑپ رہا ہو، رو رہا ہو، تو آپ اس کے لیے نہیں رکتے نارملی کہ بھئی ہمیں کیا پتا کیا سلسلہ ہے، کون ہے.
لیکن اگر کوئی جان پہچان والا خالی سلپ بھی ہو جائے تو بھاگے نہیں آتے، 10 لوگ اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے کہ گر گیا بیچارہ. تو اللہ سے بھی واسطہ ہوگا تو اللہ کریم آپ کی طرف پلٹیں گے، اور اگر اللہ سے واسطہ ہی نہیں رکھا تو پھر پلٹتے تو پھر بھی ہیں اللہ، توجہ پھر بھی اللہ دیتے ہیں کیونکہ اللہ مہربان ہے، مگر پھر تعلق ہونے اور نہ ہونے کا فرق تو ہے، دوستی کے قرب اور بعد کی بات تو ہے. تو لہٰذا مناجات کو زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ سے بات کرتے رہا کریں، اللہ سے دکھ کہتے رہا کریں، اللہ کو اپنے سناتے رہا کریں. اللہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور صرف سنتے نہیں ہیں، آپ کے رازدار بنتے ہیں، آپ کے مسائل بھی حل کرتے ہیں، آپ کے لیے وہ بہترین کرتے ہیں جو اللہ کریم کرنا چاہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بس بات یہ ہے ہم کبھی اسے پکارے تو صحیح، اسے کہیں تو صحیح. صحیح نمبر ڈائل کرنا بھی تو بات ہے کہ نہیں؟ تو صحیح نمبر ڈائل کیا تھا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ تو یک رخا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ واسطہ بنیں. اور یہ جو محاورہ ہے اقم وجہک، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک طرف متوجہ ہوئے پھر دائیں بائیں دیکھنا بھی نہیں ہے. تو اس شدت سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور اگر ادھر ادھر دیکھا تو کیا کیا؟ شرک. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں میں شامل مت ہو جائیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، تو پھر آپ کو یہ کہنا کس لیے تھا؟ ہمیں سنانے کے لیے کہ اگر تم اسلام کا کلاوہ گلے میں پہننے کے بعد ادھر ادھر متوجہ ہو گئے تو تم بھی مشرک ہو. تو شرک قابل معافی نہیں، شرک معاف نہیں ہوگا. اور ہمیں ماننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا غیر اللہ سے دعا مانگنا شرک ہے، قبروں پر قبر پرستی کے لیے جانا شرک ہے. یہ جو ہم نے مزار سارے بنا رکھے ہیں یہ سب شرک کے اڈے ہیں. نجومیوں کے پاس جانا شرک ہے، تعویذ پہننا شرک ہے، اور یہ امید رکھنا فلاں بابا ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں شرک ہے، اور یہ امید رکھنا فلاں جادو کے زور سے ہماری نسل بندی کر سکتے ہیں، رزق بند کر سکتے ہیں، یہ بھی رشتے بند کر سکتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. شرک ہے یہ سب. اللہ کی تقدیر کو روکنے کی طاقت کس میں ہے؟ کسی میں نہیں. اللہ کی تقدیر کو روکنے کی طاقت شیطان میں ہے؟ نہیں ہے. شیطان اللہ کا رقیب ہے؟ نہیں. مخلوق ایک جن، اور وہ بھی راندہ درگاہ، وہ بھی مردود، اس کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ صرف اسے قیامت تک کے لیے زندگی اللہ نے دے دی، وہ بھی اللہ نے دی، اس نے مانگی. وہ دن تقسیم کا دن تھا، فرشتوں نے معافی مانگی اور اپنے سابقہ عہدے کی بحالی چاہی، اللہ نے کر دی. آدم علیہ السلام نے اس وقت کچھ بھی نہیں مانگا، یعنی کہ جو ٹائم تھا اس وقت آدم علیہ السلام نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ بیچارے تو بس خاموش تھے. اللہ نے جو ان کو عہدہ دیا انہوں نے قبول کیا. اور شیطان نے اس وقت سرکشی کی اور اللہ سے معافی نہیں مانگی. جب اللہ نے کہا تو دفع ہو جائے یہاں سے تو اس نے معافی نہیں مانگی. آپ پڑھ چکے ہیں آراف میں تفصیلاً. اس نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے اللہ جی میں جہنم میں جاؤں گا لیکن ساتھ آدم کو اور اس کے بچوں کو لے کر جاؤں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لے. تو اس نے کہا اللہ جی پھر اس کام کے لیے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیں. اللہ نے کہا اچھا جا تجھے مہلت دی، مہلت مل گئی تجھے. اب وہ بدبخت اگر اس وقت معافی مانگتا معاف کر دیا جاتا، لیکن اس نے خود جہنم کو سلیکٹ کر لیا. اس نے کہا میں جہنم میں جاؤں گا لیکن تنہا نہیں جاؤں گا، اولاد آدم کو ہمراہ لے کر جاؤں گا. اور تبھی اس نے کمر کس لی. تو وہ زندگی بھی جو اسے ملی ہے اللہ کی دی ہوئی بھیک ہے، خیرات ہے، اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں. ٹھیک ہے؟ تو شیطان کی کوئی طاقت نہیں ہے، شیطان کچھ بھی نہیں ہے. ہم گمان کر کے اس کو سمجھ لیتے ہیں بہت کچھ. لہٰذا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، تبوک سے واپسی کا واقعہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. جب سارا لشکر دوسرے راستے سے آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے گزر رہے تھے اور آپ پر پھر حملہ بھی ہوا تھا. تو آپ کے ساتھ صرف 2 لوگ تھے نا، جن میں سے ایک حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی مہار پکڑ رکھی تھی حذیفہ رضی اللہ عنہ نے، تو اسے ٹھوکر لگی. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا شیطان پر لعنت ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوں مت کہا کرو حذیفہ، بلکہ یوں کہو بسم اللہ۔ جب تم لوگ کسی نقصان پر شیطان کو مورد الزام ٹھہراتے ہو تو شیطان پھولتا ہے یہاں تک کہ کمرے کی طرح بڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھا میں نے اسے اس مصیبت میں ڈال دیا۔ اور جب تم کہتے ہو بسم اللہ کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر مصیبت آئی ہے تو شیطان اتنا سکڑتا ہے کہ ایک مکھی کی طرح حقیر ہو جاتا ہے، یعنی اتنا چھوٹا سا شرک بھی شیطان کے لیے قابل فخر ہو جاتا کہ یہ مصیبت ہم پر شیطان کی طرف سے آئی۔ جو بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ آپ نے پڑھا اللہ رب کریم نے فرمایا جادو کرنے والوں کے بارے میں وما ہم بدعاء بہ من احد الا باذن اللہ، یہ جادو کے ذریعے بھی اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو نظر ہو، جادو ہو، جن ہو، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ، تو حکم پھر اللہ کا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ سے مدد کے طلبگار ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے ہر رکعت میں وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم صرف اللہ کے بندے، کسی اور کے بندے نہیں۔ یہ ہے یونی ڈائریکشنل ہونا، ایک طرف کے ہو کر اسی طرف کا ہو کر رہنا، اور اگر ذرا ہلے ذرا آگے پیچھے ہوئے تو شرک کا ارتکاب کیا، تو اس شرک سے ہمیں بچنا ہے۔ ولا نہ تدعو، تو پکار دعا کر، من دون اللہ، اللہ کے سوا سے، ما جو لا نہیں، ینفعو کا فائدہ دیتا تجھ کو، ینفعو وہ فائدہ دیتا، مضارع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، کا ضمیر ہے۔ ولا نہ یضر، وہ نقصان دے سکتا ہے، کا تجھ کو۔ ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، نہ ہی تم دعا مانگنا اللہ کے سوا کسی ایسی ہستی سے جو نہ تجھے فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان۔ اگرچہ عبادت میں دعا خود شامل ہے مگر شرک ہمیشہ دعا کی شکل میں آیا، یہ نوٹس کرنے کی بات ہے۔ اکثر قوموں میں شرک ایسے ہی ہوا، خود عربوں میں بھی یہ تھا کہ وہ یہی کہتے تھے نا ہم صرف ان سے دعا مانگتے ہیں کہ یہ ہماری دعا اللہ سے قبول کرا دے، اس لیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہی فلسفی ہمارے یہاں رائج ہوئی، یہی خیال رائج ہے آج بھی۔ تو اللہ نے اس لیے دعا کو علیحدہ بھی واضح کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کبھی کسی سے دعا مت مانگنا، وہ تجھے کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، ہم کس کھیت کی مولی، بالکل، تاکہ واضح ہو جائے۔ دیکھیں جو ابھی یہ کل یا ایھا الناس سے سلسلہ چلا ہے، دین کے متعلق شبہ دور کیا جا رہا، تو ایک معمولی سا شبہ کہ بھئی کیا واقعی ہم کسی نیک بندے سے دعا نہیں مانگ سکتے، کیونکہ لوگ اس کو نیکی سمجھتے ہیں نا، خیر سمجھتے۔ اللہ نے اس شبے کا بھی ازالہ کر دیا تاکہ اسلام میں شرک کے داخلے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ اور شیطان کی چالاکی پتہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا قرآن مت پڑھو، قرآن تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، یہ تو علماء کے لیے ہے، لیکن اللہ تو خطاب ایھا الناس سے کر رہے ہیں، ایک، اور دوسرا اس لیے روکا کہ ایسی آیت پڑھ کر کون جا کے دعا کرے گا، غیر اللہ سے کرے گا کوئی؟ دیکھیں نا، ایک عام بندہ جیسے آپ کی والدہ یا میری والدہ، اور فرض کریں کہ وہ کرتی ہیں دعائیں بزرگوں سے، یعنی کہ ان کے نام لے لے کر دعائیں کرتی ہیں، آپ ان کو یہ پڑھا دیتے ہیں تو 99% چانسز یہ ہیں کہ وہ باز آ جائیں، 1% چانس ہے کہ نہ مانے، اللہ نہ کرے، لیکن 99% لوگ جو ہیں نا وہ یہ آیت پڑھنے کے بعد رک جائیں، کیونکہ اللہ نے واضح کہہ دیا ہے میرے سوا کسی سے دعا مت مانگنا کیونکہ وہ تمہیں کوئی فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نیک بندے سے دعا مانگتے تو ایٹ لیسٹ پیغمبر ہوتا ہے نا، کیونکہ پیغمبر سے نیک تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا سوائے پیغمبر کے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے کسی نیک بندے سے تو کون ہوتے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، کنفرم جنتی اور نیک لوگ، پیغمبرانے کرام۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، ان سے بھی مت مانگنا، کبھی مت مانگنا، منع کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو پھر باقی جو نیک افراد ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے وہ جنتی ہیں بھی کہ نہیں، ان سے دعائیں مانگنا۔ اچھا ایک اور دلچسپ بات دیکھیے، صحابہ سے کوئی دعا مانگتا؟
ہے نا یہ بات. کبھی کسی نے کسی صحابی سے دعا مانگی ابو بکر میری دعا قبول کرا دیجیے, تصور ہی نہیں ہے. یہ تصور بعد والے اولیاء کرام کے بارے میں, حالانکہ ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے کوئی جنتی بھی ہے کہ نہیں. اب آپ کو لگے گا یہ بات بڑی ہے, لیکن یہ بات حقیقت ہے. سوائے صحابہ کرام کے ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعتاً جنتی ہے. اسی لیے سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ مرحوم و مغفور کہنا حرام ہے, غلط ہے, حرام ہے. آپ وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا کہ رحم کر دیا گیا, آپ کو کیسے پتا کہ بخش دیا گیا ہے. مرحوم کا مطلب ہے جس پر رحم کر دیا گیا, مغفور کا مطلب ہے جس کی مغفرت کر دی گئی. وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا کہ رحم کر دیا گیا, آپ کو کیسے پتا کہ مغفرت کر دی گئی. آپ کہیں گے اللہ ان پہ رحم کرے, اللہ انہیں بخش دے, غفر اللہ, رحم اللہ, یہ الفاظ آپ لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم سوائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, کیونکہ صحابہ کے بارے میں تو اللہ نے خود کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سب سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, لہٰذا وہ تو کنفرم جنتی ہیں. درجوں کا فرق ہوگا لیکن سب جنتی ہیں. تابعین سے آنورڈ پوری امہ میں ہم کسی کے بارے میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے وہ لازماً بخشا گیا ہے. ہم یہ کہیں گے ہمیں امید ہے کہ وہ بخشے جا چکے, چاہے وہ کوئی کتنا ہی نیک ہو. جیسے حسن بصری ہیں, تابعی ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, ہم یہی کہیں گے کہ اللہ سے امید ہے کہ حسن بخشے جا چکے ہیں. عطا بن دینار ہیں, بے شمار لوگ ہیں. ہم کسی کے بارے میں نام لے کر گارنٹی نہیں دے سکتے, پاسبل ہی نہیں. اور ہم ان سے دعائیں مانگتے ہیں. کیوں, کیسے, ثبوت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. فائن, پھر اگر, اب سنیے اس بات کو اللہ ختم کیسے کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں فائن, پھر اگر فعلتا, تو نے ایسا کیا. فعلتا کیا ہے؟ ماضی, متکلم نہیں ہے. فعلتو ہوتا تو متکلم ہوتا. حاضر ہے, مذکر ہے, واحد ہے. احسنتی. فعلتا, تو نے کیا. فإنک, کا تو پھر بے شک تو. فا تو کا ضمیر ہے, اور انا بلا شک و شبہ. تو اذن, تب, اسی وقت. اذن میں معنی کیا ہوتا ہے؟ فی الفور, سڈنلی, ایٹ دا اسپاٹ. اذن, اسی وقت. من الظالمین, ظالموں میں سے ہو جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے ایسا کیا تو جس وقت کریں گے اسی وقت ظالموں میں شمار ہوں, اسی وقت. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کرنا ہی نہیں تھا. آپ تو جب نبوت پر فائز نہیں تھے تب بھی کبھی نہیں کیا. اللہ بتا یہ رہے ہیں کہ میرے ایسے عظیم نبی جو خاتم الانبیاء ہیں, سردار الانبیاء ہیں, میری محبوب ترین ہستی ہیں, اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے ٹائٹل کے واقعتاً حقدار. کیونکہ یہ بات ہم پورے اعتماد کے ساتھ جانتے ہیں کہ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ان میں انسانوں کو افضل کیا, انسانوں میں ایمان والوں کو افضل کیا, ایمان والوں میں انبیاء کو افضل کیا, اور انبیاء کا سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. دلیل کیا ہے اس بات کی؟ جب سارے انبیاء کو اکٹھا کیا گیا تو امامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کی گئی. یہ واقعہ ہے نا, حقیقت ہے, ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے, اور مقام محمود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں, تو اللہ کے بعد سب سے معزز ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں اے نبی, اگر آپ نے مجھے چھوڑ کر کسی سے دعا بھی مانگی تو آپ ظالموں میں شمار ہوں گے. اسی وقت, اذن, اسی وقت, وہیں کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار ہو جائیں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رول ہے تو ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کے دن اللہ ہمارے ایمان کو بھی قبول کرتے ہیں یا کہتے ہیں جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ بائیں طرف, تمہارے ایمان کو میں نہیں تسلیم کرتا. یعنی ہم یقین سے اپنے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے. بے شک ہم کوشش کر رہے ہیں, بے شک ہم اپنی توحید کو ثبات دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آج قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم اس کے لیے خوش امیدی رکھ سکتے ہیں, 100% یقین ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پوری اچھی طرح پرچہ بھی کر آتے ہیں تب بھی دعائیں مانگتے ہیں, حالانکہ پرچے کا پتہ ہوتا ہے اتنے % نمبر آئیں گے, پھر بھی ڈر لگا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح ہم اپنا پرچہ اچھا کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود اس خوف کا شکار ہے کہ قیامت کے روز اللہ ہمیں پاس کرتے. آمین ثم آمین. لیکن
ہمیں خود سوچیں کتنا بڑا خطرہ ہے اس بات سے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے مانگیں. ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں اس شرک سے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہماری امت مسلمہ کا یہ جو بد صغیر والا حصہ ہے، اس کا کتنا بڑا حصہ شرک کا شکار ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس دن امت میں شمار نہیں ہوں گے. یہ سبب ہے جس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر عرب عالم جو ہے نا منتیں کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کر منتیں کرتے ہیں سیریسلی. یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں انہوں نے اردو بولنے والے لوگ جو ہیں، باقاعدہ علماء جو ہیں ان کو ہائر کیا ہے، ان کو ٹرینڈ کیا ہے ان مسائل کے اوپر، اور وہ ان کا کام صرف یہ وہ پھرتے رہتے ہیں، وہ پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں وہ کسی پاکستانی کو، انڈین کو ایسی حرکت کرتے دیکھتے ہیں تو وہ ان کو پکڑتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، پھر ان سے باقاعدہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. ان سے پوری ڈسکشن کرتے ہیں، پوری بات کرتے ہیں، انہیں پورا سمجھاتے ہیں. اب وہ مانے نہ مانے وہ تو ان کا مسئلہ ہے، لیکن پورا ان کو بٹھا کر سمجھا کر. یعنی مجھے کسی نے ایک ویڈیو سینڈ کیا، اسی طرح وہ جو متوا تھے وہ پھر رہے تھے، تو انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا تعویذ پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کو بٹھایا، اتنے اچھے طریقے سے وہ سمجھا رہے تھے، اتنے اچھے طریقے سے سمجھا رہے تھے، لیکن وہ تعویذ اتارنے پر آمادہ نہیں ہوئے. اسی طرح ایک اور جو ہے وہ میری نظر سے یہ کہ لوگ اس وقت ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، بہت ساروں کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. ایک صاحب حرم میں بیٹھے کوئی پنسورہ پڑھ رہے تھے، اس کی کوئی دعائیں شعائیں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ مجموعہ وظائف ہے. انہوں نے کہا دیکھو اس دعا کا کیا جواز ہے، اس دعا کا کیا جواز ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یعنی وہ کہنے لگے اس میں قرآن کی صورتیں، ان کا منتخب صورتیں کیوں پڑھتے ہیں آپ، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی وہ اتنی محبت سے اور اتنی دلیل سے سمجھا رہے تھے، مگر اس کے باوجود اب کون مانتا ہے کون نہیں. خیر ان صاحب نے تو بند کر کے چھوڑ دیا، ان کا اچھا میں نہیں پڑھوں گا. اب پتہ نہیں انہوں نے بات ٹالی یا دل سے مانا، یہ تو اللہ کریم جانتے ہیں. لیکن دیکھیں اس قدر شدت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں. حکومت پیسے لگا رہی ہے، یہ ان کی خوبی ہے، حکومت پیسے لگا رہی ہے، لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کر فل ٹائم جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں، اسی لیے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور یہ سیدھا جہنم میں لے کر جائے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں جو من الظالمین کہا گیا کس معنی میں کہا گیا؟ مشرکین میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ رب کریم نے کون سا قول نقل کیا ہے لقمان کا؟ ان الشرک من الظلم العظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم اصل میں گناہ کے لیے آتا ہے، یہاں پر خاص طور پر شرک کے لیے آیا ہے، کیونکہ اوپر شرک کا ذکر ہو گیا نا. تو لہٰذا اب جب تک سلسلہ چینج نہیں ہوتا، جب بھی ظالم یا ظلم کا لفظ آئے گا وہ شرک اور مشرک کے لیے آئے گا. تو اللہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھوڑ کر کسی سے دعا نہیں مانگنی. اگر آپ نے مجھے چھوڑ کر کسی سے دعا مانگی تو اسی وقت جب آپ دعا مانگیں گے آپ مشرک ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خالی دعا مانگے وہیں کھڑے کھڑے معاذ اللہ مشرک ہو جائیں، جو کہ آپ نے کبھی نہیں کرنا تھا. اور ہم لوگ سب کچھ کر کے بھی مومن ہی رہے، ہمارا نہ ایمان ہلے نہ ہماری توحید خراب ہو. یہ کس قسم کا ایمان؟ یہ اتنا بڑا خطرہ ہے، اس لیے بار بار منع کرتے. ورنہ ذرا برابر اس میں نیکی ہو، کسی کو کیا ضرورت ہے روکنے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے کہ کوئی کسی کو منع کرے؟ کسی کو کوئی شوق نہیں اپنی انرجی اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کا. اس لیے تڑپ تڑپ کر روکتے ہیں، کیونکہ خیر خواہی ہم پر فرض کر دی گئی ہے نا. دین پھیلانا ہم پر فرض کر دیا گیا ہے. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کو غلط رنگ میں اختیار کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے دین کے بارے میں غلط فہمیاں غیر مسلموں میں پھیلتی ہیں. تو اس لیے بھی ان کا سمجھایا جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کے خلاف آپ نے کمر کسنی ہی ہے. اب اللہ اس بات کو اور واضح کر رہے ہیں، دیکھیے وَإِنْ اگر یمسس کا پہنچائے تجھ کو اللہ بِضُرٍ کوئی تکلیف، فلا تو نہیں، کاشفہ ہٹا دینے والا، کشف سے ہے، کشف ہوتا ہے ہٹنا، کاشف ہٹانا، ہٹانے والا، لہو اس کے لیے، الا مگر ہوا وہی. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچا دے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں. یعنی تکلیف آ گئی، آپ تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو کس سے مانگیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ تکلیف آئی بھی اللہ کے حکم سے، اس کو دور بھی اللہ کریم نے کرنا ہے. نہ کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر تکلیف دے سکتا ہے اور نہ اس تکلیف سے نکال سکتا ہے. یعنی کہ اگر اللہ نے بے اولاد کیا ہے تو اللہ ہی اولاد دیں گے، کوئی پیر صاحب نہیں دے سکتے. دے ہی نہیں سکتے. کہاں سے دیں گے پیر صاحب؟ کہاں سے دیں گے؟ پیر صاحب کو اپنے گھر کا حال تو پتہ نہیں ہوتا. سیریس بات ہے. آپ دیکھیں کس کو پتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے؟
کس کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا نا. تو سب بیکار کی باتیں. پیر نصیر الدین جو ہیں گولڈا شریف کی فیملی میں سے ہیں. گولڈا شریف کے پیر ہیں نا، ان کی فیملی میں سے. تو وہ پیرزم کے بہت خلاف بولتے ہیں، یعنی کہ وہ پیرزم کے شدید خلاف ہیں. تو ان کی ایک ڈیبیٹ میں دیکھ رہی تھی، تو بڑی اچھی انہوں نے اس میں بات کی. انہوں نے کہا کہ دوسروں کو بیٹھ کر غیب کا حال بتا رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ اپنی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگنے والی ہے اور وہ بھاگ جاتی ہے، کہ اپنے گھر کا حال نہیں پتا ہوتا اور دوسروں کو بیٹھ کر غیب کا حال بتا رہے ہوتے ہیں، اور تم لوگ پیری مریدی کے پیچھے جاتے ہو. حقیقت یہی ہے. اکثر پیروں کے گھروں کی بچیاں بھاگ جاتی ہیں. پتہ ہے کیوں؟ شادیاں نہیں کرتے ان کی. تو اس وجہ سے اکثر جو ہے نا وہ بچیاں جو ہیں یا تو تعلقات بنا لیتی ہیں یا بھاگ جاتی ہیں. کیوں نہیں ان کو پتا چلتا؟ کسی کو کچھ پتا نہیں، کسی کے پاس غیب کا کوئی ذریعہ ہی نہیں. سب جھوٹ کی باتیں. کوئی کسی کی تکلیف کیسے دور کرے گا؟ اچھا اللہ کہہ رہے ہیں تکلیف صرف میں دور کرتا ہوں. ہمارے یہاں محاورہ کیا بنا ہوا ہے؟ پیر او جڑا پیڑ کڈے. اب پیر کہاں سے پیڑ کڈے گا؟ اپنی تو کاٹ نہیں سکتا، اپنی تکلیف تو دور نہیں کر سکتا. تو وہ ہیں مسعود انور صاحب، شاعر ہیں پنجابی کے، اور بڑے خوبصورت وہ جو ہیں اشعار پنجابی کے پیش کرتے ہیں. تو وہ اپنا ایک واقعہ کہتے ہیں میں نے اس واقعے کو دیکھا اور نظم کیا. اب وہ مجھے شعر تو یاد نہیں ہے، واقعہ یاد رہ گیا کہ وہ اس سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب کو درد شقیقہ رہتا تھا، سر میں نا بہت زیادہ درد رہتا تھا، تو وہ فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو ایک صاحب ان کے دوست ان کو ایک پیر کے پاس لے گئے، اپنے پیر کے پاس لے گئے کہ پیر صاحب اس کا درد دور کر دیں، اس کو سر درد اتنا ہے، فرق نہیں پڑ رہا. تو پیر صاحب نے کہا ابھی فرق پڑتا ہے، فرق کا کیا ہے؟ تو کہا کہ جاؤ لوہے میں نا چمٹا، لوہے کا چمٹا تپا کے لاؤ. تو وہ جب تپا کے لائے تو اس کے پیر پہ لگا دیا. تو وہ بیچارہ تڑپ اٹھا، ہائے پیر صاحب میرا پیر. کہنے لگے بے وقوفا پیر جو چھٹ رہا سر درد سے ٹھیک ہو گیا. انہوں نے بڑا خوبصورت اس کو نظم کیا، انفارچونیٹلی مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ جو قصے ہیں نا یہ غلط نہیں ہے، یہ سچ ہے. ٹھیک ہے. اقبال کی بھی ایک طویل فارسی نظم ہے، پیر رومی مرید ہندی. تو اس میں مرید کی زبانی جو ہے نا وہ پیری کا جو پردہ ہے وہ چاک کیا گیا ہے کہ مرید جو ہے وہ پیر سے شکوہ کرتا ہے اور پیر پھر اس کو گھما گھما کر چکنے چپڑے جواب دیتا ہے. تو اینڈ پر پھر مرید کی اکیلے کا پورا ڈائیلاگ ہے. تو بڑی خوبصورت طویل نظم ہے، اگر آپ کو شغف ہو تو پڑھیے گا، پیر رومی مرید ہندی، کہ پیری مریدی کے یہ کیا چکر ہے. اب اللہ کریم کہتے ہیں میں مصیبت ڈالتا ہوں، میں دور کروں گا. ہم کہتے ہیں حقیقی پیر وہ ہے جو مصیبت دور کر سکے. کوئی پیر مصیبت دور نہیں کر سکتا، اپنی تو دور نہیں کر سکتے. اگر اتنے ان کے بس میں معاملے ہوتے تو کیوں بھائی وہ یہ چندے اکٹھے کرتے پھرتے. ایک پیر صاحب جو ہیں ان کا جو ہے نا آستانہ میرے میاں کی ورک شاپ کے قریب ہے. تو ان کا جو ہے نا وہ ہوا ایک جلسہ. تو انہوں نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں کراچی سے اس جلسے کے لیے آیا ہوں. اب ان کا نام نہیں لوں گی، ہمارے علاقے میں بڑے فیمس ہیں. تو میں کراچی سے آیا ہوں اس جلسے کے لیے. تو میرے ایک مرید جو ہیں وہ میرے گاڑی کے ساتھ ساتھ اپنی بائک پر کراچی سے لاہور آئے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں پیٹرول کے. تو میں کہا تو چلیا چل. تو وہ کراچی سے لاہور آئے، نہ پیٹرول ختم ہوا اور نہ ٹائر وغیرہ پنکچر ہوا. تو میں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ انہیں پیٹرولیم کا وزیر کیوں نہیں بناتے؟ پاکستان کا یہ مسئلہ تو حل ہو، جو روز بروز ریٹ چڑھتے جا رہے ہیں پیٹرول کے. آسان ہے، چلا چلو سب کچھ چلا چلے. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے مجھے اس بات پر کہ کہنے والا تو جو کہہ رہا ہے، سننے والوں کی عقل کہاں گئی ہے؟ اگر یہ چیزیں ہو سکتی تو سارے مسائل حل ہو جاتے. پھر سیریس بات ہے، اگر آپ میں اتنی پاور ہے کہ آپ بغیر پیٹرول کی چیزیں چلا سکتے ہیں تو پاکستان کو چلا دی، اسلامی ریاست ہے، ثواب ہوگا. ایک کا بھلا کیوں کرتے ہو؟ سب کا کر دو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنی بیویوں کو، ہماری ماؤں کو خرچہ نہیں دیتے تھے؟ کبھی میں نے مہاجرین کے خرچے پورے کرنے، آپ بھی کہتے چلا چلو سب کچھ چلتا رہتا. لیکن ایسے نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. پراپر
منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے, مینجمنٹ سے جو ہے وہ قائم کرنی پڑتی ہے ایسی جو ساری چیزوں کو لے کر چلے. کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسا جو ہے نا وہ طریقہ نہیں ہے, ورنہ ہر حکمران جو ہے ایک ایسا پیر ہائر کر لے اور وہ سارا کچھ چلا ہی رکھے. آسان نہیں ہے اتنی بڑی کیبنٹ بنانے کی بجائے. پوری کابینہ ہوتی ہے نا, ہر وزیر کچھ نہ کچھ چلاتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنا, فنڈز مینیج کرنا, سب کچھ کرنا. تو کیا ضرورت ہے اتنا لمبا چوڑا سلسلہ چلانے کی؟ ایک پیر رکھ لو اور بس وہ سب کو جو ہے وہ فری ہینڈ دے دے کہ تم چلے چلو, چلا چلے سارا کچھ, خالی ہے, کوئی بات نہیں, وہ بس چلا چلے, کوئی ضرورت نہیں دوسرے ملکوں میں جا کے ایڈ لینے کی. بالکل. تو سب بیکار کی باتیں اور سننے والوں پر آفرین ہے. پھر کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. ایک پیر صاحب ہیں تو ان کا ویڈیو میں نے دیکھا, وہ جناب فرما رہے تھے کہ آج ساڈا جلسہ سی, آج ہمارا جلسہ تھا اور بارش ہونی تھی. تو میں نے بارش کے فرشتے سے کہا, بات سنیے گا, میں نے بارش کے فرشتے سے کہا آج بارش نہیں ہوگی, ہمارا جلسہ ہے. بارش کے فرشتے نے کہا مجھے تو مامور کیا گیا ہے. میں نے کہا تو گل سننا ہے کہ جبرائیل کھلوتے نے تیرے کان کھچواؤں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معمول فرشتے کو بلا کر کچھ کہہ سکتے تھے؟ زندگی میں ایک بار پہاڑوں کے فرشتے سے ملے اور وہ بھی جبرائیل نے ملوایا علیہ السلام. خود آپ کو پتا تھا کہ پہاڑوں کے فرشتے کہاں ہیں, کہاں کام کر رہے ہیں؟ جبرائیل لے کر آئے اور صرف اس وقت کے لیے یہ آپ کو حق دیا گیا کہ جو آپ کہیں گے ہم کر دیں گے. اللہ نے یہ حق آپ کو دیا ہے. اور یہاں ہر پیر زندہ بیٹھا ہوا بدحیت, بد شکل, بد کردار ایسی باتیں کر رہا ہے اور سننے والوں پر آفرین ہے. یعنی جبرائیل وہ شخص ہیں کہ آپ نے سورہ کہف جو ہے وہ پڑھی ہے, جبرائیل کچھ دن نہیں نہ آئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے, بعد میں جبرائیل آئے, آپ نے شکوہ کیا تو کیا جواب دیا اللہ نے؟ ان سے کہو ہم اللہ کے حکم سے آتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی ایسا ہاٹ نمبر نہیں تھا کہ آپ اس پہ کال کر کے جبرائیل کو بلا لیتے, جبرائیل آؤ میں انتظار کر رہا ہوں. جبرائیل کا آنا اللہ کے حکم سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں تھا جبرائیل کیوں نہیں آ رہے. یہاں ہر پیر صاحب کے سامنے فرشتے قطاریں باندھے کھڑے ہیں جن میں اللہ رحم فرمائے جبرائیل بھی شامل ہیں, اور جس کا دل چاہتا ہے جبرائیل کو جو حکم چاہتا ہے دے دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے کہنے والوں سے زیادہ دکھ سننے والوں پر ہوتا ہے. دنیا کو بھی سنبھالے بیٹھے ہیں. بالکل جی بالکل, پوری دنیا ان کے بس میں ہے اس طرح. تو اگر دنیا ان کے بس میں ہے تو یہ سنبھال رہے ہیں دنیا, یہ مسلمانوں کا کام کر رہے ہیں. لعنت اللہ علیکم. اللہ رب کریم ان جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت دے اور ہماری ان سے اس طرح سے جان چھڑائے. لیکن سب سے زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہے جو ایسی باتیں سنتے ہیں اور پھر بیٹھ کر سبحان اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. ایک نہیں اٹھ کر کہتا کہ استغفر اللہ, تم کیا کہہ رہے ہو, ایک نہیں اٹھ کے کہتا. اور وہ لوگ ان باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ اگلی دفعہ پھر اتنا ہی مجمع ہوتا. اگر تو یہ بات ہو نا کہ چلو بھئی ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ لوگ ہائپر ہو جائیں گے, لڑائی ہو جائے گی, تو پھر اگلی دفعہ آئیں مت. لیکن اگلی دفعہ پھر اتنا ہی مجمع ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے. اللہ نے حکم دے کر بھیجا ہے, یعنی آپ نوٹس کریں بات کو, سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے حکم دے کر بھیجا بارش برساؤ, اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہوئے گی, اور جبرائیل بھی مجبور ہیں کہ ان کی بات مانیں. تو پھر کیا اللہ کی شراکت ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایک بہو ساس کہے کہ یہ کام کرو, بہو کہے میں نے نہیں کرنا, تو ساس تپ جائے. حالانکہ انسان ہے اور دونوں ہی گھر کی بہویں ہیں, ایک طرح برابر کا رشتہ ہے ایک طرح سے, صرف عمر کا فرق ہے. اور یہاں رب اور بندے کا فرق ہے, اور رب حکم دے رہا ہے بارش اور بندہ کہہ رہا ہے نہیں ہوگی, اور اس کے حکم سے بارش رک بھی گئی ہے, اور پھر کہتے ہیں شرکت نہیں ہے. تو اور شرکت کس کو کہتے ہیں؟ اور شرک کس بھلا کرا؟ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت سے کہہ دیا اگر میرے سوا کسی سے دعا مانگی اسی وقت آپ مشرک ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں دعا مانگنے کا جواز نہیں ہے, کیونکہ مصیبت بھی اللہ دیتے ہیں, نجات بھی اللہ دیں گے.